السلام علیکم ناظرین. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کوئی ڈرامہ آپ کے دل و دماغ پر اتنا سوار ہو جاتا ہے کہ سالوں تک آپ اسے بھلا نہیں سکتے؟ میرے دماغ کے اندر بھی کچھ ایسے پرکشش ڈرامے فیڈ ہو چکے ہیں جن کو میں شاید پوری زندگی بھلا نہ پاؤں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ ان کو بار بار دیکھوں کیونکہ ان کے اندر مجھے اپنی زندگی کے کسی پہلو کی جھلک نظر آتی ہے. تو آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ایسے ہی پرکشش ڈرامے لے کر آئی ہوں جو آپ کو اپنے ساتھ باندھ لیں گے. تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. نمبر 10، میرے پاس تم ہو. ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو ایک پرکشش سیریل ہے. اس میں آپ کو دانش نظر آئے گا جو سٹاک بزنس سے یکدم کروڑ پتی ہو جاتا ہے. ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو کی کچھ ایسی کہانی ہے جس نے عوام میں بہت پذیرائی حاصل کی، جس میں کردار دانش اور مہوش کے درمیان دیوار اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ دانش اس کی ضرورتیں تو پوری کر رہا ہوتا ہے مگر خواہشات پوری نہیں کر سکتا. خواہشات کی کوئی حدود نہیں ہوتی. انہی خواہشات کی روح میں بہہ کر انسان صحیح اور غلط کی تمیز کھو بیٹھتا ہے. اگر انہی خواہشات کی روح عورت بہہ جائے تو ساری حدیں پار کر لیتی ہے. اسی ڈرامے میں کردار شہوار ایک شیطان صفت انسان بن کر ان کی زندگی میں آتا ہے کیونکہ شیطان کے چیلوں کو شاباش اس بات پر ملتی ہے کہ جب وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دیتے ہیں یا کسی کی طلاق کروا دیتے ہیں. نمبر 9، حقیقت. دراصل حقیقت میں دو جڑواں بہنوں کو دکھایا گیا ہے اور ان کا کانفیڈنس دکھایا گیا ہے جو کہ شادی کے دن ایک دوسرے کے کمرے میں تبدیلی کے دوران ہوتا ہے. کہانی دو جڑواں بہنوں فضا اور شیزا کے گرد گھومتی ہے جن کو زندگی میں ہم شکل ہونے کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، وہیں انہیں کئی نقصانات کا بھی سامنا رہتا ہے. ایک دلہن شادی کی پہلی رات اپنے دلہا میاں سے منہ دکھائی کا تحفہ قبول کر رہی ہے. اسی دوران دلہا اپنی دلہن کو مخاطب کرتا ہے اور جو ہی کہتا ہے کہ فضا ایک بات تو بتاؤ، تو دلہن کی پریشانی کی انتہا نہیں رہتی اور وہ اپنا ہاتھ جھٹک کر جواب دیتی ہے کہ میں فضا نہیں شیزا ہوں. لڑکوں کی پھپھی جو اپنی بیٹی کی شادی ان میں سے ایک بھتیجے کے ساتھ کرانے کی خواہش مند تھی، سوچی سمجھی سازش کے تحت ان لڑکیوں کے کمرے کو تبدیل کر دیتی ہے اور اس طرح فضا شیزا کے شوہر زین کے پاس پہنچ جاتی ہے اور شیزا فضا کے شوہر فراز کے کمرے میں چلی جاتی ہے جس کا علم منہ دکھائی میں تحفہ دینے کے وقت ہوتا ہے. نمبر 8، دھڑکن. ڈرامہ سیریل دھڑکن ابھی تک نہیں دیکھا تو اسے اپنی واچ لسٹ کا حصہ بنا لیں. یہ بہت شاندار ڈرامہ ہے. اس ڈرامہ سیریل کی کہانی محبت، قربانی اور اس کے پھل کی داستان ہے. یہ کہانی ارین کی ہے جس کے دل میں پیدائشی سوراخ ہوتا ہے اور اپنی بیماری کی سنگینی سے نا واقف شوق طبع ارین زندگی کی لطافتوں سے محظوظ ہوتی ہے. اس کی ملاقات اپنے ڈاکٹر اصفر کی دوست زاران سے ہوتی ہے جو فطرتاً فلرٹ ہے. ارین اس کی دل فریب باتوں سے متاثر ہو جاتی ہے اور اسے ڈاکٹر سمجھ کر اس سے ملنے لگتی ہے، لیکن جلد ہی اسے پتہ چل جاتا ہے کہ زاران نے اس سے جھوٹ بولا ہے. ایسے میں کہانی ایک نیا رخ اختیار کر لیتی ہے. نمایاں اداکاروں میں عدیل اصغر، زارا نور عباس، گھانا طاہر، علی شامین، انجم حبیبی، وسیم عباس، انس علی، فرح ندیم، جاوید شیخ، کلثوم ملک، مرزا رضوان نبی، سکینہ خالد، عمر فاروق، حنیف محمد اسماعیل اور بینا چودھری شامل ہیں. نمبر 7، عشق بے نام. ڈرامہ سیریل عشق بے نام ایموشنل فیمیل رولز کے گرد گھومتی کہانی ہے. عشق بے نام کا مرکزی کردار ناہید بیگم غربت کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کی بڑھتی ہوئی عمر سے بھی خوفزدہ ہے. ان کا اکلوتا بیٹا بیساکھی کے سہارے زندگی کی گاڑی کو کھینچ رہا ہے. وہ معذوری کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا. پورے گھر کی ذمہ داری اٹھانے کا تو سوال ہی تعجب خیز ہے. وقت کا بے رحم شکنجہ یہیں پر بس نہیں کرتا بلکہ اس گھرانے پر اس وقت بھی ایک قیامت ٹوٹ پڑتی ہے جب ناہید بیگم کی بڑی بیٹی خوشبو کو رخصتی سے قبل ہی طلاق ہو جاتی ہے. غربت میں آنکھ کھولنے والی اریبہ جو ناہید بیگم کی چھوٹی بیٹی ہے گھر کے حالات بدلنے کے لیے گھر سے نکل پڑتی ہے. قسمت کی مہربانی سے اسے دولت تو مل جاتی ہے لیکن قسمت کا دوسرا وار اس کی خوشیوں پر مزید ایک ضرب لگاتا ہے. اریبہ کروڑوں کی جائیداد کی مالک تو بن جاتی ہے لیکن اس سفر میں رشتے کہیں کھو جاتے ہیں. اداکاروں میں شامل ہیں شامل خان، مریم نفیس، کومل عزیز، خالد ملک اور کرن تعبیر. نمبر 6، یار نہ بچھڑے. یار نہ بچھڑے کی یونیک لو سٹوری خاصی عجیب ہے. پلوشا نوجوان، روشن اور سمجھدار لڑکی ہے لیکن وہ اپنے والد سے بہت ڈرتی ہے کیونکہ اس نے پلوشا اور اس کی ماں پر اس کی زندگی برباد کرنے کا الزام لگایا. عازر اپنے گروسری سٹور کا مالک ہے. جب عازر پلوشا سے ملتا ہے تو اسے پہلی نظر میں پیار ہو جاتا ہے لیکن یہ اس کے لیے ایک ہی معاملہ نہیں ہے. وہ اسے اس کی شکل کی وجہ سے پسند نہیں کرتی. سمیع اور فضا اظہر کو پلوشا کے خلاف کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. فضا اور سائمہ کی جانب سے پلوشا کے بے قصور ہونے کا اعتراف کرنے کے بعد اظہر بکھر گیا اور اپنی بیٹی کی پیدائش کے بعد پلوشا کو گھر واپس آنے پر راضی نہ کر سکا.
ڈرامے کا اینڈ عازر کی ایک حکمت عملی کے بعد پلوشا کو عازر کو معاف کرنے اور گھر واپس آنے کے فیصلے پر ہوا۔ نمبر 5، یہ رہا دل۔ ڈرامہ سیریل یہ رہا دل میں آپ یمنا کو بہت ہی فنی اور کریزی رول میں دیکھو گے۔ یہ ایک معیاری ڈرامہ سیریل ہے اور بہت اچھی کاسٹ کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ اس میں ایک لڑکی حیات کی کہانی دکھائی گئی ہے جو اپنے ماں باپ میں علیحدگی کے بعد اپنی ماں کے ساتھ رہنے لگتی ہے اور تھوڑے ہی عرصے میں اس کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وہ دوست جس پر وہ بہت اعتبار کرتی ہے اسے نیپال کی سیر کو یہ کہہ کر بھیج دیتا ہے کہ یہ تمہاری سالگرہ کا تحفہ ہے، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا گھر بیچ کر ملک سے فرار ہو جاتا ہے۔ یہ وہی دوست ہے جس کی اس حیات نے اس وقت مدد کی تھی جب اس کے پاس رہنے کو گھر نہ تھا۔ پہلے حیات کی ملاقات زکی اور ندا سے ساحل سمندر پر ہوتی ہے، پھر زکی سے دوسری ملاقات نیپال کے سفر پر ہوتی ہے، جو اپنے والدین سے ناراض ہو کر نیپال چلا جاتا ہے۔ زکی ندا کو منانے واپس پاکستان آتا ہے، جو کہ غلط فہمی کی وجہ سے اس سے ناراض ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف زکی کے والدین زکی کے بغیر اداس رہتے ہیں۔ حیات جب پاکستان واپس آتی ہے تو اسے اپنے گھر میں دوسرے لوگ نظر آتے ہیں۔ تب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا گھر بک چکا ہے اور اس کو خریدنے والے زکی کے والد ہیں، اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ گھر فراڈ کر کے بیچا گیا ہے تو ان کو بھی بہت افسوس ہوتا ہے۔ وہ حیات کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ اس گھر کے ایک کمرے میں رہ سکتی ہے، اور حیات ان سے یہ وعدہ لیتی ہے کہ جب بھی یہ گھر سیل کریں گے وہ اسے خرید لے گی۔ ندا کے گھر والے جب زکی کے والدین سے ملنے آتے ہیں تو ایک نیا انکشاف ہوتا ہے جو ڈرامہ دیکھنے پر پتہ چلے گا۔ نمبر 4، پرچھائیں۔ ڈرامہ سیریل پرچھائیں ایک بیسٹ سٹوری ڈرامہ ہے۔ ڈرامے کی کہانی صبرین بلوچ کے مرکزی کردار کے ارد گرد گھومتی ہے، جو اپنی جوان بیٹی اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ ایک ہی گھر میں مقیم ہے، جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے انہیں بے پناہ مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ ایک بیوہ عورت کو قدم قدم پر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب خاندان والے صبرین کی دوسری شادی کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان کی مشکلات کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ ان کے دوسرے شوہر آصف رضا میر کی اولاد اس رشتے سے خوش نہیں ہوتی، جبکہ خود آصف رضا میر بھی صبرین کی بیٹی کو گھر میں رکھنے کے خلاف تھے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ ایک طرف ماں دوسری شادی کے بعد کس قدر مشکل میں ہے، تو دوسری طرف ان کی بیٹی بھی انگاروں پر لوٹ رہی ہے، کیونکہ دونوں گھروں میں کوئی بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نمبر 3، قصہ مہربانوں کا۔ قصہ مہربانوں کا ایک رومانٹک سیریل تھا جس میں احسن خان نے منفی رول پلے کیا۔ اس کا رول ایک خود غرض شوہر کا تھا جو کہ 2 شادیاں کرتا ہے، لیکن مقصد اس کا دونوں بیویوں کی جائیداد ہڑپنے کا ہوتا ہے۔ یہ لیکن کئی سوال چھوڑ کر تمام ہوا۔ ڈرامے نے پیغام دیا ہے کہ نکل جاؤ میرے گھر سے کہتے ہوئے سوچیں آپ نے ان بچوں کو پیدا کیا ہے، یہ گھر ان کا بھی ہے۔ قصہ مہربانوں کا میں دکھایا گیا ہے کہ انتقام اور انا کی آگ میں 2 خاندان اپنی نسلیں تباہ کر دیتے ہیں۔ ڈرامے میں میریٹل ریپ دکھایا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جب وعدے، دوستیاں، قسمیں، حنائیں ہی نبھانی ہوں تو اولاد کا مستقبل نہیں دیکھا جاتا۔ پروفیسر صاحب کا بیٹا باپ کے ہوتے ہوئے دربدر ہو گیا۔ بیٹے مہرو کبھی اس گھر میں نہیں بس سکی جہاں نکاح کیا گیا تھا۔ اس کا شوہر ایک نالائق اور لالچی انسان تھا۔ دوسری بیوی کو بھی اس نے دولت کی وزیر رکھا ہوا تھا اور مہرو کی جائیداد بھی اڑانے کے چکر میں تھا۔ ایک انا، ایک ضد نے کئی لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دیں۔ یہ آپ کو ڈرامہ دیکھ کر معلوم ہوگا۔ نمبر 2، جھوک سرکار۔ جھوک سرکار نجی ٹی وی کی سپر ہٹ سیریل پریزاد کی مایہ ناز ٹیم کی پیشکش ہے۔ جھوک نامی قصبے کے گرد گھومتی اس ڈرامے کی دل فریب کہانی اقتدار، سیاست اور انصاف جیسے اہم موضوعات کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ ڈرامہ سیریل طاقت اور اثر و رسوخ کے جال میں پھنسے اس قصبے کے سادہ لوح باشندوں کو درپیش جدوجہد پر روشنی ڈالتی ہے۔ جھوک سرکار ایک پرعزم اور دیانتدار پولیس آفیسر ارسلان کی کہانی ہے جو بے خوف ہو کر ناانصافی کے خلاف سینہ سپر ہے۔ جھوک میں قائم ظلم کی بھول بھلائیوں اور سماجی برائیوں کو اپنے غیر متزلزل عزم سے پاک کرنے کے مشن کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ یہ کام سہل نہیں، کیونکہ اس سفر میں اسے ایک بے رحم باپ بیٹے کی جوڑی پیرل اور میرال کا سامنا ہے اور پورا جھوک ان کی ثقافت کا شکار ہے۔ باصلاحیت ہاشم ندیم کی تحریر کردہ اور سیف حسن کی ہدایت کاری میں بننے والی سیریل جھوک سرکار میں دل میں اتر جانے والے تمام اجزائے ترکیبی یعنی سنسنی، دلچسپ اتار چڑھاؤ، مضبوط کردار نگاری اور دل موہ لینے والے ڈائلاگز شامل ہیں۔ نمبر 1، احرام جنون۔ ڈراموں کی اکثر کہانیوں میں لڑکیوں کی مجبوریاں دکھائی دیتی ہیں۔ ایسے میں جب کسی لڑکے کی کہانی اور خصوصاً مڈل کلاس لڑکے کی کہانی آتی ہے تو چھا جاتی ہے۔ احرام جنون بھی ایسے ہی مڈل کلاس لڑکے شانی کی کہانی ہے جس کو نوکری نہیں مل رہی، اس لیے وہ کسی پیزا کمپنی میں ڈیلیوری بوائے کی جاب کر کے گھر چلا رہا ہے۔ اس کی بہن ٹیوشن پڑھاتی ہے اور ایک بھائی ابھی کالج میں پڑھ رہا ہے۔ یوں گزر بسر ہو رہی تھی کہ چلتے چلتے شانی کو اپنی ماموزاد سجیلا سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن سجیلا کے دل میں کزن کے لیے کسی قسم کے رومانوی جذبات نہیں ہے، اس لیے اظہار محبت پر اس کا رویہ کزن شانی کے ساتھ سرد ہو گیا ہے، ورنہ وہ دونوں بہت اچھے دوست تھے۔ یہاں تک تو ایک المیہ بن جاتا ہے، مگر نکتہ یہ ہے کہ
کہ مڈل کلاس مائیں ہمیشہ بیٹی کے دکھ کو المیہ سمجھتی ہیں۔ بیٹے ان کے لیے جذبات سے الگ کوئی مشین ہوتے ہیں۔ یہ وہ نازک موڑ ہے جس کی وجہ سے ہماری مڈل کلاس میں مرد آخرکار ایک ظالم، بے حس، الجھے ہوئے کردار کے طور پر سامنے آتا ہے۔ وہ اپنی ذمہ داریاں جو اس پر لاد دی جاتی ہیں نبھا رہا ہوتا ہے، مگر اس کی اپنی زندگی کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ موسٹ اپیلنگ ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔